أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی ان آیات کے اندر یہودیوں کو ترغیب دی ہے، یہودیوں کو ہدایت کا راستہ بتایا ہے. ان کی جو خرافات تھی، ان کی جو خباثتیں تھیں، اس خباثت کو بیان کیا ہے کہ اگر یہ خباثتیں نہ کرتے اور ان خباثت والی جگہوں پر اگر یہ والے اعمال، ہدایت والے اعمال، اچھے اعمال کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. لیکن پھر میرے رب نے خود ہی ارشاد بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا ہے بس سبب ان کے کفر کے، اور یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عیسائیوں کے اہل کتاب کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، وہاں مطلقاً اہل کتاب ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ گمراہی کو خریدتے ہیں، حق کو بیان نہیں کرتے. یہ اسی طرح چاہتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ بھی اپنے راستے سے بھٹک جائیں اور وہ بھی اپنے راستے سے گمراہ ہو جائیں. پھر میرا رب کہہ رہا ہے واللہ اعلم باعدائکم. اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ اے ایمان والو، اے میرے بندو، اے مجھ پر ایمان لانے والو، تمہارے دشمنوں کو میں خوب جانتا ہوں، تمہارے دشمنوں کو میں بہت زیادہ جانتا ہوں کہ کون کون سے لوگ تمہارے دشمن ہیں، کون کون سے لوگ جو ہے وہ تمہارے در پر ہیں، تمہارے ایمان کو خراب کرنے کے در پر تلے ہوئے ہیں، تمہارے راستے پر کانٹے ہی کانٹے بچھا رہے ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ اس میں سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی بہت سارے دشمن عناصر ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ہماری جیبوں کے اندر ہیں، ہمارے گھروں کے اندر ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں ہے. جس میں ایک چھوٹی سی چیز موبائل کو ہی لے لو، موبائل کے جو سوشل میڈیا ہے جس میں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک کو ہی لے لو، کس طرح عریانی جو ہے اس کے اوپر آیا ہے، کس طرح فحاشی اس کے اوپر آیا ہے. ہماری اہل ایمان مائیں بہنیں، مسلمان مائیں بہنیں کس طرح فحاشی والی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں، کس طرح عریانی کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں. یہ ہمارے دشمن ہی تو ہیں. یہ سوشل میڈیا ہمارا دشمن ہی تو ہے. اور میرا رب کہہ رہا ہے واللہ اعلم باعدائکم، واللہ اعلم باعدائکم، اور میں تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہوں، میں تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہوں. وکفی باللہ ولیا، اور تمہارا مددگار صرف ایک اللہ ہے، تمہاری مدد صرف ایک اللہ ہی کر سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو تمہیں دنیا کے اندر مال و دولت عطا کرے. یہ سوشل میڈیا پر چلنے والے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام، فیس بک جتنے بھی ہیں، یوٹیوبر جتنے بھی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیس بک، ٹک ٹاک کے اوپر اپنی ویڈیوز ہماری مائیں بہنیں سمجھتی ہیں کہ ڈال کر پیسہ کما لیں گے. یہ نہ دنیا کے اندر کام آنے والا ہے، نہ آخرت کے اندر کام آنے والا ہے. نہ ہماری دنیا اس کے اندر ہے، نہ ہماری آخرت اس کے اندر ہے. آخرت اور دنیا کی کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے اندر ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ یہودیوں کے ایک عمل کو بھی ذکر کر رہے ہیں. من الذین ہادوا یحرفون الکلم.
جو یہودی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یحرفون الکلم، اپنی بات کو پھیرتے ہیں، اپنی بات کو گھماتے ہیں، عن مواضعہ، اپنے موقع سے، اپنی جگہ سے پھیر کر بات کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نافرمانی کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور کیا کہتے ہیں؟ اسمع غیر مسمع، سناؤ لیکن غیر مسمع، ہم سننے والے نہیں ہیں۔ وراعنا لیم بألسنتہم، اور کیا کہتے ہیں؟ راعنا، ہماری طرف بھی دیکھو، لیکن راعنا کا لفظ، یہ سارے لفظ استہزاء کے طور پر بولے جاتے ہیں عرب کے اندر اس وقت، آج بھی ہو سکتے ہوں۔ یہ استہزاء، مذاق اڑانے کے لیے یہ لفظ بولے جاتے تھے، تکلیف پہنچانے کے لیے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے جاتے تھے۔ لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو مجروح کرنے کے لیے نعوذ باللہ یہ الفاظ بولے جاتے تھے، اور اسی طرح اہل ایمان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے تھے، اور یہ کس طرح یہودی الفاظ جو ہے وہ منہ پھیر کر کہا کرتے تھے۔ ایک واقعہ بھی ہے سورۃ البقرہ کے اندر بھی یہ آیت گزری ہے، وہاں پر آیت وراعنا کا لفظ وہاں پر بھی گزرا ہے۔ راعنا کا لفظ دو طرح کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک بکری کے چرواہے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک جو قوم کا سردار ہو، بڑا ہو، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ بکریوں کے چرواہے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو نعوذ باللہ یہودی یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زبان کو پھیر کر استعمال کیا کرتے تھے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین کے اندر کجی تلاش کرنے کے لیے یہ سارا کا سارا ڈرامہ جو ہے وہ یہودی رچایا کرتے تھے، یہودی رچایا کرتے تھے، ان کی یہ عادت ہوا کرتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ان الفاظ کی جگہ پر یہ دوسرے الفاظ کہتے ہیں، یہ یوں کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر یہ یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم فرما برداری کرنے والے بنیں گے یہ، اور دوسری جگہ پر یوں کہتے ہم نے سن لیا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، ہماری طرف بھی نظر کرم کیجئے، ہماری طرف بھی نظر شفقت کیجئے، ہماری طرف بھی دیکھیے، ہمارے روحوں کو بھی غذا دیجئے، ہمارے جسموں کو بھی غذا دیجئے، ہمارے لیے دین مصطفیٰ کی راہ ہموار کیجئے۔ اگر یہ الفاظ ان کی زبانوں پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کہہ رہی ہے؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ بہترینی لکانا، لام تاکید کے لیے ہے، لکانا خیر لہم، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ وَأَقْوَمْ، اور یہ الفاظ جو ہے یہ وَأَقْوَمْ، اور ان کے لیے سب سے متوسط یعنی اعتدال والا لفظ بھی ہے، اعتدال والا لفظ بھی ہے۔ موقع کی بات ہوتی ہے، اقوام موقع کی بات کہہ لو، موقع محل دیکھ کر جو بات کی جاتی ہے اقوام اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر وہی مراد ہے، یہاں پر وہی مراد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرما دی۔ یہاں لعنت کا ترجمہ دوری کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا بسبب ان کے کفر کے، بسبب ان کے اس استہزاء کے، بسبب ان کے جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، مذاق بنایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح اہل ایمان کو والوں کے ساتھ یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اس کی وجہ سے وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا، ایمان سے، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، اللہ والوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اسی لیے کہتے ہیں قرآن والوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، قرآن والوں کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ قرآن والوں کا مذاق گویا کہ قرآن کا مذاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ٹارگٹ کر کے اس کا مذاق اگر اڑایا جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے دوری کا مستحق بن سکتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دوری کا مستحق بن سکتا ہے۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے سوائے چند لوگ، ان میں سے چند گنتی کے، الا قلیلا، چند گنتی کے جو لوگ ہیں وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ جس طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اسی طرح کچھ اور اہل کتاب ہیں جو ایمان لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان عیسائیوں یہودیوں میں سے صرف چند لوگ گنتی کے جو ہیں وہ ایمان لے کر آئیں گے، اس کے علاوہ باقی ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پردہ ڈال دیا دلوں کے اوپر، کانوں کے اوپر مہر لگا دی، دل سیاہ ہو گئے، مردہ ہو گئے، یہ ہدایت کو دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ نور کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔